ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہوں گا، اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو وہ سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے تیار تھے۔ فریقین میں کوئی بھی گیم نہیں کھیل رہا ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں وفد اسلام آباد کے راستے میں ہے اور چند ہی گھنٹوں میں امریکی وفد اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے پہنچ جائے گا۔ امریکی صدر کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو ہوئی ہے۔ گفتگو میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وفد میں خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ سینئر تجزیہ کار فواد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کچھ ہی دیر میں اسلام آباد جو ہے وہ وفد پہنچ جائے گا۔ امریکی صدر کی گفتگو ہوئی ہے، گفتگو میں ان کا کہنا ہے کہ کوئی اگر بڑا بریک تھرو ہوتا ہے تو وہ ایران کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کرنا چاہیں گے۔ دیکھیں جی، ایک خاتون صحافی نیو یارک پوسٹ کی یہاں پر موجود ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ دیر پہلے ان سے بات چیت ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی اور انہوں نے کچھ صحافیوں کو بریفنگ دی ہے، ان سے بات چیت کی ہے، جس میں انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ایرانی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کے وہ خواہش مند ہیں کہ اگر کوئی بریک تھرو ہوتا ہے یا کوئی جو ہے وہ کوئی معاہدے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ جو اس سارے معاملے کے اندر جو ان کے ٹویٹ ہیں ان کے، جس کو آپ بھی کوٹ کر رہے ہیں، اس کے مطابق تو ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جے ڈی وینس کچھ دیر میں جو ہے وہ پاکستان پہنچ جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں انتظامات بھی جو ہے وہ مکمل کیے جا چکے ہیں۔ آج محسن نقوی صاحب نے دونوں فریقین کی ایمبیسیز کا وزٹ کیا اور وہاں جا کر جو ہے ان سے بات چیت کی اور تمام معاملات کے اوپر سیکورٹی کے حوالے سے ڈسکشن کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جن مذاکرات کی بات کی جا رہی تھی، یہ ٹھیک ہے کہ ایران کی جانب سے سب کچھ ایسا رویہ سامنے آ رہا ہے کہ جس میں محسوس ہوتا ہے کہ شاید مذاکرات کی میز سج نہیں پائے گی یا ایران یہاں پر جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا۔ لیکن جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنے بھی قرائن و شواہد ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ اگر امریکی وفد وہاں سے چل پڑا ہے تو ظاہر ہے کہ 14-16 گھنٹے کی فلائٹ لے کر وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے واقف ہیں، وہ جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ ہیں اور یہ بھی واقف ہے کہ ایران بھی یہاں پر جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ ظاہر ہے کہ مذاکرات سے پہلے دونوں پارٹیاں کچھ پبلک جو ہے وہ سینٹیمنٹس کے لیے بھی کام کرتی ہیں۔ امریکہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو بہت ساری چیزوں سے جو ہے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایران کے معاملے کے اندر بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ جنگ سے متاثر ہیں اور جو فریق جنگ سے متاثر ہو وہاں پہ عوام اتنے ہی حساس ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایران کے اوپر، تو آپ یہ کہیں کہ ایرانی عوام جو ہے وہ کوئی بہت خوش ہیں یا وہ جو حالات معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ بہت اطمینان کا شکار ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے جنگ سے متاثرہ ملک ہے، وہاں کے لوگوں کو سمجھانا کہ مذاکرات کے لیے کیوں جا رہے ہیں اور جنگ کیسے اختتام کی طرف جائے گی اور جنگ کا اختتام کیوں ضروری ہے، یہ بہرحال اس کے مقابلے میں کم ہے کہ جس کو ہیٹ بھی نہ پہنچی ہو۔ امریکہ تو یہاں سے 20 گھنٹے 14 گھنٹے دور ہے، وہاں تک تو ایک میزائل، ایک بم کا گولہ نہیں پہنچا۔ امریکہ یا امریکہ کی عوام کو تو اس بات کا بالکل علم نہیں ہے کہ ایران کے لوگ کتنی تکلیف کے اندر گزر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایران کی ڈومیسٹک آڈینس بھی ہے، پھر وہاں پر جو ہے وہ ایک کمپلیکس گورننس سسٹم ہے، ان تمام چیزوں کے اندر کچھ مبہم سی بات ضرور سامنے آتی ہے۔ لیکن جے ڈی وینس کا راستے میں ہونا اور کچھ دیر کے اندر پہنچ جانے کی اطلاع دینے کا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو معاملہ ہے یہ بتاتا ہے کہ جی مذاکرات سنجیدگی کے ساتھ ہونے ہیں اور مذاکرات ہو سکتا ہے کہ آج رات ہی شروع ہو جائیں۔ جی اچھا سر، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایسی صورت میں وہ ایران کی قیادت سے ملنے کو تیار ہیں اگر کوئی بریک تھرو ہوتا ہے۔ آپ کے مطابق وہ کون سی شرائط ہیں، اگر ان پر اتفاق پایا جا سکتا ہے تو ان کو بریک تھرو ہم تصور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ تو کسی بھی چیز کو بریک تھرو قرار دے کر اگر ملنا چاہیں گے تو وہ کسی بھی معاملے کو جو ہے وہ بہت گلیمرائز کر کے، بہت ہائپ دے کے جو ہے وہ یہاں پاکستان آ سکتے ہیں یا نور خان ایئر بیس پہ کوئی تقریب منعقد کر کے اس کو بریک تھرو قرار دے سکتے ہیں۔ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا تو سارے مذاکرات کے اندر کچھ جاتا نہیں ہے، جاتا اگر ہے تو ایران کا جاتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ تو کسی بھی بات کو بریک تھرو قرار دے کر جو ہے وہ اس کے اوپر چاہے وہ یورینیم کی کسی ملک کے تیسرے ملک کے حوالے سے حوالگی ہو یا صرف اگر ایران دوبارہ سے، جو وہ پہلے بھی کہتا رہا ہے، دوبارہ سے ایک دفعہ کہہ دے کہ وہ جو ہے وہ یورینیم افزودہ نہیں کرے گا اور ایٹم بم بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کو بھی بریک تھرو قرار دے سکتے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی مرضی ہے، ان کی اپنی ڈکشنری ہے، وہ جیسے چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے اس کو جو ہے وہ بریک تھرو قرار دے دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کس بات کو ڈونلڈ ٹرمپ بریک تھرو قرار دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر صرف اس کے اوپر اتفاق ہو جائے کہ جی آئندہ وہ کبھی بھی ایٹم بم بنانے کی یا 15-20 سال تک ایٹم بم بنانے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے، تو ٹرمپ اس کو ہی ایک بہت بڑی کامیابی قرار دے کر جو ہے وہ اپنے رائے عامہ کو اخبار کرنا شروع کریں، اس کو بریک تھرو بنا کر جو ہے وہ پیش کر دیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بادشاہ آدمی ہے. وہ جس طریقے سے چاہیں گے کسی بھی چیز کو بریک تھرو قرار دے سکتے ہیں, کسی بھی چیز کو کامیاب قرار دے سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کی ناکامی کا اعلان کر سکتے ہیں.